دوستوں کے رسول کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پچھلے تقریباً 2013-14 سے یہ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹس کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، اور آج پہلی بات ہے کہ یہاں پہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کا ایک بڑا مجمع ہے ایجوکیشن کے حوالے سے کانفرنس ہو رہی ہے۔ ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایف ڈی سی کے چیئرمین ہوتے ہوئے ہم یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو اتنا مواقع نہیں دے سکے، اور آج جو ہے یہ موقع مل گیا اسٹوڈنٹس کو۔ آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ شاید اس طرح کے پروگرامز اسٹوڈنٹ یہاں پہ کر سکیں۔ سوال آپ کا یہ تھا کہ چونکہ بلوچستان ایک دشوار گزار علاقہ ہے اور لوگ کنیکٹڈ نہیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آپ نے ریجنس کا ذکر کیا، نصیر آباد کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ مکران ہے اور باقی جو ریجنس ہیں بلوچستان کے۔ تو اگر نصیر آباد جرمنسی کے جو لوگ ہیں، چونکہ سندھ ان سے زیادہ قریب پڑتا ہے، تو اگر وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور چونکہ وہاں پہ ایک کلچر ہے، ایک ثقافت موجود ہے، وہاں پہ ایک زبان بھی موجود ہے، تو کیا بلوچ وہاں پہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ کیا ان کے لیے یہ اچھا ہے یا نہیں ہے؟ سندھی کلچر بلوچ پہ اثر انداز؟ جی، لیکن سندھی کلچر بلوچ پہ اثر انداز نہیں ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بلوچ کلچر نے سندھی کلچر کو زیادہ اثر انداز کیا ہوا ہے، سندھی کلچر نے بلوچ کلچر کو بالکل بھی متاثر نہیں کیا ہے۔ آپ سمپلی آپ سندھ کے بہت سارے علاقوں میں جائیں، سندھ کو اگر آپ کسی بلوچ خاتون کو آپ دیکھیں کشیدہ کاری جو ہے وہ کپڑے پہنی ہوئی ہے، تو وہ کپڑے بیسیکلی وہ بلوچوں کے کپڑے ہیں، وہ سندھیوں کے نہیں ہیں۔ سندھیوں کے کپڑے وہی ہیں جو منگلیاں پہنی ہوئی ہیں، اور ان کے سلیو لیس جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں، ان کی قمیصیں ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ یہاں سے لے کے ٹھٹا سے لے کے آپ نوابشاہ اور یہاں سے لے کے پیشہ تک جائیں، آپ کو بلوچ تھر پارکر تک آپ کو جو ہے بلوچ کلچر ہی نظر آتا ہے، اور یہی کپڑے جو ہماری جو خواتین پہنی ہوئی ہیں، یہی کپڑے وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ دوسری بات تو یہ کہ وہاں پہ جو پگڑی ہے وہ سندھی پگڑی جو ہے آپ کو اس وقت ہندو کے ہاں جو ہے وہ پگڑی ملتی ہے، جو سندھی بولنے والے اس طرف ہیں، تھر پارکر سے اس طرف ہیں، یا جو ٹھٹھا ہو گیا آپ کا یہ نصیر آباد کے ساتھ اٹیچ ایریا ہے، یہ بلوچی جو ہے پگڑی پہنتے ہیں، بلوچی کپڑے پہنتے ہیں خواتین، یہ سندھی نہیں ہے۔ البتہ دوسری بات یہ زبان کا معاملہ اس طرح ہے کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ جو سامراج آئے ہوئے تھے، انگریز آئے ہوئے تھے، انگریز نے جسے ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا کہ وہ چاہتے یہی تھے کہ وہ یہاں پہ رہنے والے قوموں کی فالٹ لائن نکال کے، فالٹ لائن جو ہے کہ کہاں کہاں پہ ہمیں قوموں کو لڑانے کے لیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ان پہ رول کرنے کے لیے ہم فالٹ لائن نکال کے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیں۔ بلوچوں اور سندھیوں کے ساتھ یہی ہوا، چونکہ بلوچوں نے کافی عرصے تک سندھ پہ حکومت کی تھی، اور کروڑوں کے حساب سے سندھ میں بلوچ آباد ہیں۔ اس کے بعد اس سامراج کے بعد جب دوسرے سامراج آ گئے، اس نے بھی اس ٹولز کو استعمال کرنے کی کوشش کی کہ سندھ سندھیوں کا ہے، دوسری قوموں کا نہیں ہے، اور یہاں پہ صرف سندھی زبان ہونی چاہیے۔ اور اس چیز کو فالو کرتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس نے کہا کہ اس نے بل بھی پاس کیا، بلوچستان کے لیے بھی کہا کہ بلوچستان میں بلوچی زبان کو لاگو کر دیں، سندھ میں، پنجاب میں، لیکن یہ صوبے نہیں کرا سکے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے بزور بازو یہ کام کرا دیا۔ اور ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت وہاں پہ ایک پالیٹکس چلا رہے ہیں کہ جو زبانیں بولنے والے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ آپ سندھی ہیں، آپ سندھی ہیں، کیونکہ دیکھو سامراج کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور جب انسانی ذہن تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ سامراج میں اڈاپٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے اور وہ دوسروں کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتا رہتا ہے۔ سمپل سی مثال ہے کہ بلوچوں میں وہ دوسروں کی زبان زیادہ ترجیح دیتے ہیں بجائے اپنی زبان کو۔ پنجاب میں کروڑوں کے حساب سے بلوچ رہتے ہیں اور وہ اپنی زبان کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ آپ ٹی ایچ ہولڈیج کو پڑھ لیں، ٹی ایچ ہولڈیج نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھاولپور کے آس پاس
یہ 18 تقریباً 20 کے زمانے میں آس پاس کے علاقے میں بلوچی بولی جاتی تھی بھاگلپور کے، لیکن 1820 کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بلوچی اسیمیلیٹ ہوتی گئی، اور یہاں سے لے کے آپ کا جو لیا، بکھر، جنگ، رحیم یار خان، ان سارے علاقوں میں بلوچی بولی جاتی تھی۔ یہ آپ کے جو اورینٹلسٹ ہیں ان کی کتابوں میں سارا ڈیٹا موجود ہے۔ زبان اسیمیلیٹ کیوں ہو گئی؟ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سندھ اور پنجاب میں جو ہمارے جو فیوڈلز تھے، جو سردار تھے، جو جاگیردار تھے، ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ ان لوگوں کی زبان بولتے تھے جو ان کے گھروں میں کام کرتے تھے۔ ابھی بھی اس طرح ہے کہ جو بلوچ سردار ہوں یا بلوچ ایلیٹ کلاس ہو، وہ ان بندوں کی زبان بولنے لگتا ہے اس لیے اس کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ میں اپنے گھر یا اپنے رعایا میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں تاکہ وہ بندہ خوش ہو جائے اور کمیونیکیٹ اچھی طرح سے اس کے ساتھ۔ یہ ایک کمزوری جو ہے بلوچ سرداروں کی تھی، اور آج بھی ایک یہ ہے کہ آپ کے بلوچستان میں بھی کچھ سردار ایسے ہیں جو اپنی زبان تبدیل کر کے وہ دوسروں کی زبان بولتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایک غلامانہ ذہنیت تھی، اور وہی غلامانہ ذہنیت جو ہے چلتی آ رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ دشوار گزار علاقے ہیں یا یہاں سے بلوچ جاتے ہیں وہاں پہ علاج معالجے کے لیے یا پڑھنے کے لیے۔ دنیا میں کافی ساری مثالیں ہیں کہ لوگ مائیگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں لیکن دوسروں کی زبانیں اڈاپٹ نہیں کرتے۔ اس میں یہ ہے کہ ان کے اندر نیشنلزم کا اتنا مادہ موجود ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہماری آئیڈینٹی ہماری زبان ہے، ہماری قوم ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو سویڈن ہے ویلفیئر اسٹیٹ ہے، وہاں پہ جب اسٹوڈنٹ اسکول چلا جاتا ہے، پرائمری کا بچہ، اس سے 2-3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ پہلا سوال اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی زبان کیا ہے اس بچے سے۔ اگر وہ کہے کہ میری زبان بلوچی ہے تو پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی قوم کیا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں بلوچ ہوں۔ پھر اس کو یہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ بلوچ ہیں تو آپ کا وطن کہاں پہ ہے، تو وہ پھر کہے گا میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں، یہاں مائیگریٹ ہو کے آیا ہوا ہوں۔ تو وہ اس کی آئیڈینٹی کو وہاں پہ اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ اس بچے کے اندر ایک احساس ہو کہ میری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، اور وہ بچہ فکر کرے کہ میری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے۔ کیونکہ سارے جو غلام قومی نہیں ہیں ان کے اندر یہ سائیکی ہے۔ اگر آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں جائیں تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری ذہنیت غلام ہے تو ہم دوسرے کی زبان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے، میں خوش نہ ہو جاؤں، وہ خوش ہو جائے، اس کی خوشی کے لیے ہم سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ تھینک یو۔